الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. درود پاک پڑھو اونچی بات سے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليها على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آج کے مختصر سے درس میں ایک مختلف فی مسئلہ جو عمومی طور پر لوگوں کے اندر زیر بحث رہتا ہے، اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند اہم پہلو سے گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز کے اندر رفع یدین، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اب کے دور کے اندر اس کو کرنا آیا یہ مسنون ہے یا غیر مسنون ہے؟ پہلی بات ذہن کے اندر یہ رہنی چاہیے کہ رفع یدین کا جو اختلاف ہے یہ اس کی فرضیت یا اس کے وجوب کا اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ اختلاف اس کے سنت ہونے میں ہے کہ یہ مسنون ہے، سنت ہے یا نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کوئی وہ فرض پر عمل نہیں کرتا، یا کوئی ترک کرتا ہے تو وہ ایک فرض کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا نہیں کہلاتا، یا واجب کا تارک نہیں کہلاتا. غرض کہ یہ سنت ہے، اور سنت بھی اس وقت تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اسے ابتداءً ادا کیا اور پھر اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ترک فرما دیا، چھوڑ دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق مومن فلاح پا گئے، وہ مومن کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرے، اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرے. 18ویں سپارے کی یہ پہلی آیت پاک ہے سورہ مومنون کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع سے کام لیا، جنہوں نے اپنی نماز کو عاجزی کے ساتھ ادا کیا. اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسر اول اور وہ مفسر کے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں قرآن کی تفسیر کرنے کا شرف ملا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ پہلے مفسر قرآن ہیں. کیا ہے؟
پہلے مفسر قرآن، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنیف مولع علما، فرمایا عبداللہ ابن عباس وہ خزانہ ہے کہ جو علم کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا خزانہ ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر انہیں اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یعنی اتنی بڑے جو ہے وہ عالم، قرآن کی تفسیر کرنے والے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، سورہ مومنون کی پہلی آیت کے بارے میں جو لفظ خاشعون کہا گیا کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، تو خشوع کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ المخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ بات سننے کی ہے، بچے توجہ کرو، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خاشعون کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ایمان والے عاجزی کرتے ہوئے اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ وہ دائیں توجہ کرتے ہیں نہ بائیں توجہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی نماز کے اندر بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ کون سے مفسر؟ قرآن کے سب سے پہلے مفسر، انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ نماز کا خشوع ہے اور نماز کا خضوع ہے کہ نماز کے اندر جتنی توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، دائیں بائیں توجہ نہ کی جائے اور بار بار ہاتھوں کو حرکت نہ دی جائے، یہ نماز کا خشوع ہے۔ اس حوالے سے اب احادیث مبارکہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ابتداءً اس عمل مبارک کو فرمایا تو پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا، اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کیا، یعنی آپ نے رفع یدین نہیں کیا سوائے پہلی تکبیر کے، کہ پہلی تکبیر میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد رکوع سجود میں جاتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو قطعاً نہیں اٹھایا۔ اس حوالے سے یہ احادیث کا مجموعہ ہے شرح معانی الآثار، اس کے اندر یہ تمام احادیث تمام ان لوگوں کے بھی جو اس کے قائل ہیں اور ان لوگوں کے بھی وہ احادیث کے جو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ ساری احادیث یہاں امام نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پوری سند میں نہیں پڑھتا وقت کے اختصار کی وجہ سے، وہ لفظ کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہیں، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمۃ اذنیہ ثم لا یعود، کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرماتے تو نماز کو شروع فرماتے تو اپنے دستہائے مبارکہ کو اتنا اونچا کرتے کہ آپ کے انگوٹھے، ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لوگ کو چھونے لگتے، اور ثم لا یعود، پھر پوری نماز کے اندر نبی علیہ السلام اس کا اعادہ نہ کرتے، اس کو دوبارہ نہ کرتے سوائے پہلی رکعت کے تکبیر تحریمہ کے۔ دوسری حدیث پاک حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ انہو کان یرفع یدیہ فی
فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. نبی پاک علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے تو آپ پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل نہ فرماتے. تیسری حدیث پاک حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ جب نماز ادا فرماتے تو یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع. یہ روایت وائل بن حجر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 جگہ پر نبی علیہ السلام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. لیکن اس کے جواب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے کہ حضرت وائل بن حجر نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو 3 جگہ پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک علیہ السلام کو 50 مرتبہ اس حالت میں دیکھا کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین فرمایا ہے. اب چوتھی حدیث پاک حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے عمل مبارک کو زندہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعدہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں نماز ادا کرتے، یعنی حضور علیہ السلام کی طرح نماز ادا کرتے، صحابہ کی ساری نمازیں حضور کی نمازیں کی طرح ہی ہوتی تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نماز ادا کرتا ہوں میں رفع یدین سوائے پہلی تکبیر کے کسی جگہ پر نہیں کرتا. پانچویں حدیث پاک جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کو رفع یدین کرنے والے اکثر طور پر اسے دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ رفع یدین کیا اور حضور علیہ السلام سے نقل کیا. تو اس حوالے سے امام مجاہد جو کہ احادیث مبارکہ کے راوی بھی ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھنے والے یعنی تابعی بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے خود نماز ادا کی ان کی ابتدا میں، لیکن فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سوائے پہلی تکبیر کے پوری نماز کے اندر دوبارہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب اتنی احادیث مبارکہ اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک بھی یہاں حدیث میں موجود ہے. حضرت ابراہیم حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں اور حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں تو آپ نے رفع یدین کیا، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے دوبارہ رفع یدین نہیں کیا. حضرت وائل بن حجر کی حدیث، حضرت برہ بن عازب کی حدیث، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی اگر جو وہ روایت موجود ہے آپ سے جو آپ نے نقل کیا رسول کریم علیہ السلام سے، لیکن اپنا عمل مبارک کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین نہیں کرتے. جب اتنی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اور جید علماء جید جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابتداءً نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل مبارک کو کیا، پھر آپ نے اسے ترک فرما دیا. صحابہ اکرام سے پڑھ کر تو حدیث سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ جنہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا عمل مبارک کیا ہے
کہ وہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. تو کیا حضرت علی اور مرتضیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہے کہ جو آج جو ہے وہ اس رفع یدین کی ایک روایت کو لے کر اس پر عمل کریں؟ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم، جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، عمر کے اندر، میرے عمر میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصائل رکھی ہیں اور وہ عادات رکھی ہیں، وہ صفات رکھی ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اتنی بڑی شان، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتے تو حضرت اسود کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی تکبیر کے علاوہ کسی بھی باقی رکعت کے اندر اور رکوع کرتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اب اتنی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جب سامنے موجود ہو تو پھر قطعی طور پر اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جو اتنے جید صحابہ ہیں اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، چاروں خلفاء میں سے کسی ایک خلیفہ چہاروں میں سے کسی ایک خلیفہ کے بارے میں بھی ایک روایت کوئی موجود ہو کہ کسی نے رفع یدین کیا. پوری احادیث کے ذخیرہ کے اندر ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین کیا تھا، یا حضرت فاروق اعظم نے رفع یدین کیا، یا حضرت عثمان غنی یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے رفع یدین کیا. تو جب چاروں خلفاء وہ جو سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ حضور کی نماز کو دیکھ کر ویسے نماز ادا کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے نماز ادا کی، تو کیا ان سے بڑھ کر ہم حضور کی نماز کو سمجھنے والے ہیں؟ ہاں، ابتداءً اگر نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل مبارک کو فرمایا تو پھر اسے ترک فرما دیا. اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً جب اس عمل کو کیا گیا نا، رفع یدین کو رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے، تو ہم اس کو عام کیا کرتے تھے. لیکن ایک دن خرج علینا رسول اللہ، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، اے میرے صحابہ کیا ہو گیا تمہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ تمہارے ہاتھ ایسے بار بار اٹھتے ہیں جس طرح گھوڑوں کی دمیں ہل رہی ہوتی ہیں. اس کو فی الصلاۃ، فرمایا جب بھی نماز پڑھا کرو تو سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کرو. اب یہ آخری حدیث پاک جو مسلم کے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تو بار بار ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ رفع یدین سے منع کیا. اور یہاں بعض لوگ اس حدیث کو اس پر معمول کرتے ہیں کہ اس سے مراد سلام کے وقت رفع یدین ہے، کہ جب لوگ سلام پھیرتے تھے تو اس وقت رفع یدین کرتے تھے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جبکہ اس وقت تو رفع یدین کا معنی ہی کوئی نہیں بنتا. یہاں یہ تو نماز سے خارج عمل ہے، جب سلام پھیر دیا جائے تو نماز سے بندہ باہر نکل جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، تم اپنی نمازوں کے اندر ساکن ہو کر نماز پڑھا کرو. تو جب سلام پھیر دیا تو پھر تو نماز سے بندہ باہر نکل آیا. تو پتہ یہ چلا کہ ابتداء جس طرح لوگ بار بار ہاتھوں کو اٹھا کر رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. تو جب حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس کو ترک کر دیا. اب بھی نبی پاک علیہ السلام کی جو نماز ہے اور جو سنت نماز ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کو نہ کیا جائے، اور صرف پہلی تکبیر میں یا دعائے قنوت کے اندر جب ہم نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس وقت مشروع ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ رفع یدین کا ثبوت قطعی طور پر نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. ہوائیں مختلف چلتی رہتی ہیں، اور جب ہم لوگ علمی
باتوں کے اندر اور ایسی باتوں میں توجہ نہیں نہ دیتے. کوئی بھی روایت اٹھا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا اگر قول ذکر کیا گیا ہے، روایت بیان کی گئی ہے، تو ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ روایت کرنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے. جب ایک اصول یاد رکھیں، جب بھی کسی راوی کا بیان کردہ بیان آ جائے، حدیث آ جائے، پھر ان کا عمل بھی آ جائے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا عمل بیان کردہ روایت کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر ہے. اگر عمل جو ہے وہ روایت کے برخلاف ہو تو پھر عمل کو ترجیح ہوتی ہے، قول کو ترجیح نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے اگر روایت ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے عام جو ہے وہ ہر ایک کو اجازت ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث کو بیان کیا اور خود اس پر عمل نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک مرتبہ پہلی تکبیر میں رفع یدین کرنا مسنون ہے اور اس کے علاوہ خلاف سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے.